السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی ایک ایسی سورت جو صرف 30 آیات پر مشتمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک شخص کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ سورت سورہ ملک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سورہ ملک میں کیا بیان ہوا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں اور ہمیں اس سورت سے اپنی زندگی کا کیا سبق ملتا ہے۔ سورہ ملک قرآن پاک کی 67ویں سورت ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی تمام بادشاہت اور اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورت ہمیں سب سے پہلے یہ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ غور کیجئے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سب سے زیادہ مال کماتا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ 7 آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے، انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق پر غور کرو، دوبارہ دیکھو کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے۔ یعنی یہ سورت ہمیں صرف تلاوت کرنے کا نہیں بلکہ غور و فکر کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ پھر سورت میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ جہنم کا ذکر آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہنچنے والے لوگوں اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ سورت ملک میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں بھی دکھاتے ہیں۔ پرندوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، پرندوں کے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، پھر بھی انہیں فضا میں کون سنبھالتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اس کی سماعت، بصارت اور دل کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ پھر ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے: اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی زمین میں جذب کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف اور جاری پانی لے آئے گا؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر بنیادی نعمت، چاہے وہ پانی ہو، ہوا ہو، رزق ہو یا زندگی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ سورہ ملک کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک 30 آیات والی سورت ایک شخص کے لیے شفاعت کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یاد رکھیں، صرف زبان سے تلاوت کرنا ہی مقصد نہیں، ہمیں اس پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگی پر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سورۃ ملک کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ اللہ اصل بادشاہ ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اللہ کی تخلیق پر غور کرو، اپنے رب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو۔ لہٰذا آج سے کوشش کریں کہ سورہ ملک کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں اور اس کا پیغام پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، کیونکہ قرآن کی ایک بات بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔